بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی پارٹ 21۔ اہل بدعت کی پٹائی کے واقعے کے بعد میں بہت دل گرفتہ ہو چکا تھا، کیونکہ میں نے اس واقعے میں اپنے زمانے کے موجود کئی جاننے والوں کو دیکھا تھا۔ میری طبیعت بحال کرنے کے لیے صالح مجھے پھر سے حوض کوثر کی طرف لے گیا۔ وہاں کے پرفضا ماحول میں کچھ وقت تنہائی اور خاموشی میں گزارنے کے بعد دوبارہ میدان حشر میں لے آیا۔ راستے میں وہ مجھے بتانے لگا کہ جب ہم یہاں تھے تو اس عرصے میں تمام انبیاء کی شہادت کا عمل پورا ہو چکا ہے، جس کے بعد عمومی حساب و کتاب شروع ہو چکا ہے۔ اس کا آغاز بھی امت محمدیہ سے ہوا ہے، جس کا بڑا حصہ حساب و کتاب سے گزر کر اپنے بارے میں اللہ کا فیصلہ سن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انتہائی اہم موقع پر میں یہاں موجود نہیں تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد جب چاہو تم اس حساب و کتاب کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ سکو گے۔ اس نے ہنستے ہوئے میری بات کا جواب دیا۔ مگر بھائی لائیو شو تو لائیو شو ہی ہوتا ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات کا جواب دیا۔ ایک بڑی دلچسپ چیز جو یہاں ہوئی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مشرکین کو ان کے شرک پر پکڑا گیا تو ان کی ایک بڑی تعداد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ شرک میں مبتلا تھے۔ ان کے انکار کرنے والوں میں بعد کے زمانے کے لوگ ہی نہیں، کفار مکہ بھی تھے جو بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آج سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے پہل تو اپنی دیوی دیوتاؤں اور بزرگوں کو پکارا اور ان کو تلاش کیا۔ ظاہر ہے نہ کوئی تھا اور نہ کسی نے جواب دینا تھا۔ فرشتے اور بزرگ جن کو پکارا جاتا تھا انہوں نے تو صاف ان لوگوں کے شرک سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ وہ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں، مگر ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے تمام مجرموں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ تو اس وقت کس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اس وقت تمہارے زمانے کے لوگوں کا نمبر آ چکا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک ایک کر کے لوگ حساب و کتاب کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص دو فرشتوں کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اپنی نگرانی میں اسے عرش تک پہنچاتا ہے، جبکہ دوسرا فرشتہ بندے کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھائے چلتا ہے۔ ان میں سے پیچھے والے فرشتے کو سائق اور نامہ اعمال لے کر ساتھ چلنے والے کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہے جو بندے کو حشر کے میدان سے عرش الہی تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے، جبکہ شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ یہ وہی دو فرشتے ہیں جو زندگی پر دائیں اور بائیں سمت موجود رہے۔ دائیں والا نیک اعمال اور بائیں والا بد اعمالیہ لکھتا تھا۔ ان کو قرآن مجید میں کرامن کاتبین کہا گیا تھا۔ مگر یہاں آ کر ان میں سے کون سائق اور کون شہید بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا علم اللہ کو ہے، وہی بندے کی پیشی سے قبل کرامن کاتبین کو مطلع کرتا ہے کہ دونوں میں کس کو کیا کرنا ہے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک سرکاری افسر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ اس سے پوچھا گیا، کیا عمل کیا؟ اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا، پروردگار مجھ سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی، مگر بعد میں نے تیرے لیے بہت عبادت و ریاضت کی، اپنی زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی۔ اسی اثنا میں اس کے ساتھ کھڑے فرشتے کی طرف اشارہ ہوا۔ اس نے کہا، پروردگار اس نے سچ کہا۔ پوچھا گیا، تم ایک سرکاری ملازم تھے، کیا تم نے رشوت لی، لوگوں کو تنگ کر کے ان کے پیسے کھائے، ناجائز طریقے سے قانون سخت کر کے لوگوں کو رشوت دینے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے عرض کیا، میں نے کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی تھی۔ تو نے توبہ کر لی تھی؟ انتہائی غضبناک آواز میں سوال کیا گیا۔ اس کے منہ سے جواب میں ایک لفظ نہ نکل سکا۔ فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے اس کا نامہ اعمال پڑھنا شروع کیا، جس کے مطابق اس نے حرام کی کمائی سے گھر بنایا اور ساری زندگی اسی گھر میں رہا، انویسٹمنٹ کر کے مال کو خوب بڑھایا، بچوں کو اسی پیسے سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیوی کو خوب زیورات بنا کر دیے۔ یہ اس مال سے اپنی موت تک فائدہ اٹھاتا رہا، البتہ زبان سے توبہ ضرور کی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد داڑھی، ٹوپی، نماز وغیرہ سب شروع کر دی تھی۔ جیسی فرشتے کا بیان ختم ہوا، حکم ہوا، اس کا نامہ اعمال میزان میں رکھو۔ دائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی نیکیاں الگ کر کے میزان عدل میں دائیں طرف رکھ دی اور بائیں ہاتھ کے فرشتے نے اس کی برائیاں بائیں طرف رکھ دی۔ وہ سرکاری افسر انتہائی بے بسی اور خوف کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا۔ فرشتوں نے اپنا کام جیسے ہی ختم کیا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا مکمل طور پر جھک گیا تھا۔ اس نے ظلم و ناانصافی اور رشوت سے جو کچھ حرام کمایا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی تھیں، اس کے سارے نیک اعمال پر غالب آ گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص چیخنے چلانے لگا اور رحم کی درخواست کرنے لگا۔ ارشاد ہوا، جن لوگوں سے تو رشوت لیتا اور انہیں تنگ کرتا تھا، کبھی ان پر تجھے رحم آیا؟ دیکھ تیری کمائی آج تیرے کچھ کام نہ آئی، تیرا انجام جہنم ہے۔ پھر ایک فرشتے نے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر کہنے لگا، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا تھا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچوں کو پکڑو۔ فرشتوں نے جواب دیا، تیرے بیوی بچوں کا حساب بھی ہو جائے گا، پہلے تو چل۔
پھر دونوں فرشتے اسے مارتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلا شخص پولیس کا ایک سینئر افسر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مخاطب ہی نہیں کیا۔ اس کے ساتھ آنے والے فرشتے سے پوچھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا درج ہے۔ اس کے جواب میں فرشتے نے اس کی ساری زندگی کے جرائم بیان کر دیے، جن میں بے گناہ لوگوں پر ظلم، بعض معصوموں کا قتل، جوئے اور بدکاری کے اڈوں کی سرپرستی، بدکاری اور شراب نوشی، رشوت اور عیاشی جیسے سنگین جرائم شامل تھے، جبکہ نیکیوں میں صرف عید کی وہ نمازیں تھیں جو حالت مجبوری میں حکمران کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کی جاتی تھی۔ پوچھا گیا، تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ اس نے کہا، پروردگار، میرے حالات ہی ایسے تھے، ہر طرف رشوت کا ماحول تھا، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا مگر افسران کا دباؤ اور ماحول کی جبر کی بنا پر کر دیا۔ انتہائی سخت آواز میں کہا گیا، تو تم مجبور ہو گئے تھے؟ پھر حکم ہوا کہ اس کے ماتحت کام کرنے والے ایک جونیئر افسر کو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک انتہائی خوش شکل شخص بہت اعلیٰ اور نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس سے پوچھا گیا، میرے بندے، تو نے بھی اس شخص کے ساتھ کام کیا تھا، پھر ماحول سے مجبور ہو کر ظلم اور رشوت کا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب، مجھے آج کے دن تیرے حضور پیش ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے کبھی رشوت نہیں لی۔ جب ساتھ کام کرنے والوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ساری عمر بہت غربت کی زندگی گزاری تھی، لیکن کبھی پیسے لے کر انصاف کا خون نہیں کیا۔ جواب ملا، ہاں، اسی کا بدلہ ہے کہ تیرے بہت کم عمل کو میں نے بہت زیادہ قبول کیا ہے اور تجھے ہمیشہ رہنے والی جنت کی سرفرازی نصیب کی ہے۔ پھر دوسرے پولیس والے سے کہا گیا، تیرے پاس انتخاب یہ نہیں تھا کہ تو رشوت، ظلم اور زیادتی کے راستے پر چل کر امیر ہو جائے یا ایماندار بن کر غربت کی زندگی گزارے۔ تیرے پاس انتخاب یہ تھا کہ انصاف کر کے جنت میں جائے یا پھر ظلم کر کے جہنم میں جائے، سو تو نے جہنم میں جانا پسند کر لیا۔ یہی ہمیشہ کے لیے تیرا بدلہ ہے۔ وہ پولیس والا ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، پروردگار، مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ جواب ملا، نہیں، اصل میں تو خود ایک شیطان تھا، حالانکہ تو میرے سامنے ایک معمولی چیونٹی سے زیادہ بے بس تھا۔ اے بے وقت انسان، جس وقت تو انسانوں پر ظلم کرتا تھا اس وقت بھی تو میرے سامنے ہوتا تھا، لیکن ہم نے تجھے مہلت دی، تو نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو نے یہ سمجھا تھا کہ تجھے میرے حضور پیش نہیں ہونا، دیکھ تیرا گمان غلط ثابت ہوا۔ ادھر غیظ و غضب کے الفاظ بلند ہو رہے تھے، ادھر میدان حشر کے بائیں جانب سے جہنم کی شعلوں کے بھڑکنے کی آوازیں تیز ہو رہی تھی۔ ان آوازوں نے ہر دل کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ ہر شخص پر سخت ہول کا عالم طاری تھا، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ گویا سینے کو توڑ کر باہر نکل آئے گی، مگر آج کوئی جائے فرار نہ تھی۔ ایک مجرم کا فیصلہ ہو رہا تھا اور دیگر مجرموں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وقت کے فرعون، طاقتور ہستیاں، جابر حکمران، بے انتہا دولت کے خزانوں کے مالک، مشہور ترین سیلیبریٹیز، انتہائی اثر و رسوخ والے لوگ، سب معمولی غلاموں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح بے بسی سے کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ وہ آج انہیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ پھر اس کا نامہ اعمال تولا گیا، جس میں حسب توقع الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے آگے بڑھ کر نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھمانا چاہا، مگر اس نے ڈر کے مارے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فرشتے کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پیچھے ہی کی سمت باندھ کر ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا۔ پھر دونوں فرشتے اسے مارتے پیٹتے ان شعلوں کی طرف لے گئے جہاں بدترین انجام اس کا منتظر تھا۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، پروردگار، میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں پر خرچ کیا۔ فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی میں خربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام ہی یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمت پر اشیاء فروخت کی جائیں۔ یہ کارٹل، جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے خربوں میں بدلتا گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے،
میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے؟ وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہی بیان دہرا دیا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دے دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلوں کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات یہ ہوئی کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو آگ میں دہکایا جائے، اور اس کے ساتھ اس کی پیٹھ اور اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں، عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتے نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال دبایا تھا، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کو مارا پیٹا تھا۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلا لو۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکی دے دی گئی۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا، تو وہ شخص چیختا چلاتا رہ گیا، مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائی اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنی علمی اور دعوتی کارنامے سنانے شروع کیے۔ جواب میں اس سے کہا گیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے۔ سو دنیا نے کہہ دیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا۔ چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ اس سے بھی وہی سوال ہوا۔ انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے، مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بدلہ ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھی۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کے قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے کار فرما عوامل، ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی روداد، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھر رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہے تھے، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گنہگار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی بھر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے، وہ ان کے ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ میں نہ ہو، اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اپنے صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ ان کی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کو نہ دیکھو گے۔ بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کی جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہروں سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جا رہا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے، صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الوہیت میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی پروردگار سے عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بچپن بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتے سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعہ ہم نے اسے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک رہزن بن گیا تھا،
چند روپوں اور موبائل جیسی معمولی چیزیں چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئیوں کو زخمی کر دیا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا۔ اس اچھا میں جو غضب تھا، اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا تھا۔ پھر قہر الہی بھڑک اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اتنا ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کے ساتھ حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جسے تو نے قتل کیا ہے اور جس پر ظلم کیا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پر لعنت ہے، تیرے لیے نہ ختم ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوئے تھے کہ فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ اگلی شخصیت جسے حساب کے لیے پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر میری اپنی حالت خراب ہو گئی۔ یہ اور کوئی نہیں، میری بیٹی لیلا کی سہیلی عاصمہ تھی۔ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ اسے بارگاہ وحدیت میں پیش کیا گیا۔ پہلا سوال ہوا، 5 وقت نماز پڑھی یا نہیں؟ اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ دوبارہ کہا گیا، کیا تو مفلوج تھی؟ کیا تو خدا کو نہیں مانتی تھی؟ کیا تو خود کو معبود سمجھتی تھی؟ کیا تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں تھا؟ یا ہمارے سوا کوئی اور تھا جس نے تجھے دنیا بھر کی نعمتیں دی تھی؟ عاصمہ کو اپنی صفائی میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اس کی جگہ فرشتے نے کہا، پروردگار، یہ کہتی تھی کہ خدا کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں۔ خوب، اس نے ٹھیک کہا تھا، مگر اب اس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ نماز کی ضرورت ہمیں نہیں، خود اس کو تھی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عاصمہ سے اگلے سوالات شروع ہوئے۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی کیسے گزاری؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کیسے خرچ کیا؟ علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا؟ زکوٰۃ، انسانوں کی مدد، روزہ، حج، یہ اور ان جیسے دیگر سوالات کے ایک کے بعد ایک کیے جاتے جا رہے تھے، مگر ہر سوال اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ کرتا گیا۔ آخرکار عاصمہ چیخ مار کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، پروردگار، میں آج کے دن سے غافل رہی، ساری زندگی جانوروں کی طرح گزاری، عمر بھر دولت، فیشن، دوستیوں، رشتوں اور مزوں میں مشغول رہی، تیری عظمت اور اس دن کی ملاقات کو بھولی رہی۔ میرے رب، مجھے معاف کر دے، بس ایک دفعہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، پھر دیکھ میں ساری زندگی تیری بندگی کروں گی، کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، بس مجھے ایک موقع اور دے دے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دوں تب بھی تم وہی کرو گی، اگر تمہیں ایک موقع اور دے دوں تب بھی تمہارے رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی رہی، اس لیے آج تم جہنم کے تاریک گڑھے میں پھینکی جاؤ گی۔ تمہارے لیے نہ کوئی معافی ہے نہ دوسرا موقع۔ پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔